ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ ہر گام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 15 مئی 2025 اور صبح کا وقت ہے۔ فرینکفرٹ جرمنی کے اندر سے جو موٹر وے گزرتی ہے اس کا منظر آپ نے دیکھا۔ ابھی ہم اتر کے مسجد کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں پیدا ہونے والا ہر بچہ بچپن میں ایک چیز کو بڑے مزے کے ساتھ انجوائے کیا کرتا تھا، خواہ وہ قادیان میں پیدا ہوا ہو، خواہ وہ ربوہ میں پیدا ہوا ہو۔ وہ ایک بڑا ہی روحانی ماحول ہوا کرتا تھا۔ اور ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ جب آپ کو ایک ماحول ایسا مل جاتا ہے جس میں بعض چیزیں آپ کے سامنے ہوتی رہتی ہیں تو انسان خود ان میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کا کچھ کیا کہتے ہیں پرانا منظرنامہ یا پرانی یادیں جو ہیں وہ تازہ کر لیتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ تھا کہ وہ اس کلام کی وجہ سے جو ہم نے تجھ پر وحی سے نازل کیا ہے تجھے سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کرتے، تاکہ تو ان سے ڈر کر اس کلام کے سوا کچھ اور اپنے پاس سے پڑھ کر ہماری طرف منسوخ کرے۔ اور اگر تم ایسا کرتے تو اس صورت میں وہ یقیناً تجھے اپنا گہرا دوست بنا دیتے۔ اس آیت کی تفسیر جاری ہے اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَإِذَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَإِذَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا میں یہ بتایا ہے کہ اگر یہ عذاب دے کر تجھے سچائی سے پھرانے میں کامیاب ہو جاتے تو تجھے اپنا دوست بنا لیتے۔ اس میں بھی کفار کی ہی اخلاقی حالت کو بیان کیا گیا ہے، نہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کمزوری کو۔ کفار بار بار کہتے تھے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم میں کفار کی خاطر کچھ بھی نرمی کر لیں تو وہ انہیں اپنا سردار بنا لیں گے۔ چنانچہ ایک دفعہ ان کا وفد آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آیا اور یہ تجویز کی کہ ہم اب بھی یہ نہیں کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرے، بلکہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ لگے۔ اگر یہ اتنا ہی کر دیں تو ہم اسے اپنا سردار بنا لیں۔ انہی واقعات کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ جب لالچ دے کر کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے ظلم کا
کر کے تجھے مجبور کرنے کا ارادہ کیا، مگر خدا تعالیٰ نے اس میں بھی انہیں ناکام رکھا اور ناکام رکھے گا، مگر ان کے یہ ارادے خود ان کے اخلاق پر جو روشنی ڈالتے ہیں وہ ان کے لیے کیسے شرمناک ہے۔ ان کی یہ کوششیں بتاتی ہیں کہ انہیں تیری عظمت کا اقرار ہے، تبھی تو کسی نہ کسی صورت میں تیری تائید حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر اس قسم کی تائید پر خوش ہونا نہایت پست اخلاق پر تعلق کرتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا، قادیاں بھی تھی ایسی کہ گویا زیر غار۔ ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا، قادیاں بھی تھی نہاں ایسی کہ گویا زیر غار۔ کوئی بھی واقف نہ تھا مجھ سے نہ میرا معتقد، لیکن اب دیکھو کہ چرچا کس قدر ہے ہر کنار۔ اس زمانے میں خدا نے دی تھی شہرت کی خبر، جو کہ اب پوری ہوئی بعد از مرور روزگار۔ جو